حضرات گرامی قدر، اسلام نے قدم قدم پر اپنے ماننے والوں کو دعائیں تعلیم فرمائی ہیں۔ کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں ہے جہاں پہ دعا کے لیے اسلام نے تعلیم نہ فرمائی ہو، اور اس کا ایک بہت بڑا نتیجہ یہ ہے کہ بندہ مومن کی توجہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف رہے، کیونکہ دعا مانگنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ دعا صرف اسی کی بارگاہ سے مانگی جاتی ہے۔ دعا عبادت ہے، اور یہ بات سب مسلمانوں کو معلوم ہے کہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کی جائز نہیں ہے۔ عبادت کا جو مستحق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اسلام نے جب ہر جگہ پہ، ہر موڑ پہ، ہر قدم پہ دعاؤں کی تعلیم فرمائی ہے، تو اسلام کا مطمع نظر یہ ہے کہ بندہ مومن کی توجہ ہر وقت اپنے معبود حقیقی، اپنے خالق حقیقی کی طرف رہے۔ وضو کے دوران مانگی جانے والی دعاؤں کے بارے میں درس ہو رہا تھا کہ ہمیں وہ دعائیں یاد کرنی چاہیے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اسلام نے کس قدر رعایت فرمائی ہے۔ ظاہر بات ہے، بندہ دنیا میں آیا ہے، اس نے دنیا میں زندہ رہنا ہے، کاروبار کرنا ہے، دنیاوی معاملات بھی اس نے کرنے ہیں، تو اس کی توجہ دنیاوی معاملات کی طرف جانی ہے۔ تو اسلام نے اس کی دنیاوی جو زندگی ہے اس کو بھی مد نظر رکھا ہے۔ جو دعا کل ہم دہرا رہے تھے کہ جب بایاں قدم دھونا ہے تو ہم نے کون سی دعا پڑھنی ہے؟ یا اللہ میرے گناہوں کو بخشا ہوا فرما دے، اور میری کوشش کو قبول فرما لے، اور میری تجارت کے اندر مجھے نقصان نہ ہو، میری تجارت کے اندر مجھے نقصان، یعنی اسلام کو ہماری تجارت کی جو کامیابی ہے اس کی طرف بھی توجہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اسلام ہمیں منع کرتا ہے کہ تم دنیا نہ کماؤ، یا تمہاری توجہ بالکل دنیا کی طرف نہ ہو۔ توجہ بالکل دنیا کی طرف ہو، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی دل کے اندر بسی رہے اور اس کی یاد بھی ہوتی رہے، تو دنیا جو ہے وہ ناپسندیدہ نہیں ہے۔ تو اسلام نے کس قدر رعایت کی ہے کہ سارے معاملات جو آخرت والے تھے ان کے بارے میں دعائیں کرنے کے بعد ہمیں کیا دعا تعلیم فرمائی کہ اے مسلمانوں، بایاں قدم دھوتے وقت، وضو کو ختم کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ دعا بھی مانگ لو کہ یا اللہ میری تجارت کے اندر، میرے کاروبار کے اندر، میرے کام کے اندر مجھے کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ تو اسلام نے ہمارے دنیاوی امور کا بھی خیال رکھا ہے، اور اسلام ہی ایسا دین ہے، جامع دین ہے، ہر لحاظ سے عالمگیر دین ہے کہ جو مطلب کہ بندے کی ہر قسم کی جو ضروریات ہیں، دینی ہیں، دنیاوی ہیں، وہ ساری کی ساری ضروریات جو ہیں وہ ہر وقت پیش نظر رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی رہنمائی کے مطابق دعائیں مانگنے والے بن جائیں۔ رات کو سونا ہے تو دعا کر کے سونا ہے، اٹھنا ہے نیند سے تو دعا کر کے اٹھنا ہے، اور پھر واش روم میں جانا ہے تو دعا پڑھ کے جانا ہے، واش روم سے باہر آنا ہے تو دعا مانگ کے باہر آنا ہے، مسجد میں داخل ہونا ہے تو دعا کرنی ہے، مسجد سے نکلنا ہے تو دعا کرنی ہے، سیڑھیوں پہ چڑھنا ہے تو دعا کرنی ہے، سیڑھیوں سے اترنا ہے تو دعا کرنی ہے، بادل گرجے پھر بھی دعا کرنی ہے، آندھی چلے پھر بھی دعا کرنی ہے، بارش نازل ہو پھر بھی دعا کرنی ہے، کھانا کھانا ہے شروع کرنا ہے پھر بھی دعا پڑھنی ہے، کھانا ختم کرنا ہے پھر بھی دعا پڑھنی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسا موڑ نہیں ہے جہاں پہ اسلام نے ہمیں دعائیں تعلیم نہ فرمائی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسا فرما دے کہ ہمارا ذہن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے والا بن جائے۔ بندے کا کام ہی اس کی بارگاہ سے مانگنا ہے، تو دعا مانگنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا سائل ہوتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جو اسلام کا جو نظریہ ہے، اسلام کا جو
مطمع نظر ہے، ہمیں اس کے اوپر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔